الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر حکیم قاضی محمد افضل الحق صدیقی ہے۔ میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہونے کا بلکہ میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین، میں بیماریوں اور ادویات کے علاوہ بھی مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں۔ چند دن قبل میں نے بور کا درخت، پھر میں نے سرینگ کا درخت اور پھر نیم کے درخت کے فوائد میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ نے ضرور پروگرام سنے ہوں گے، اگر نہیں تو یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ آج ناظرین ایک بہت خاص چیز پر آپ سے نالج شیئر کروں گا، جسے سب کھاتے ہیں اور سب جانتے ہیں، لیکن اس کے فوائد مکمل طور پر کوئی نہیں جانتا۔ کوئی کہے گا یہ بہت گرم ہے، کوئی کہے گا یہ بہت خشک ہوتا ہے، کوئی کہے گا یہ سرد ہوتا ہے، پانی میں ڈال کر پیو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بس اس سے زیادہ نالج کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو میرے ویورز اور میرے ناظرین، آج کا ٹاپک ہے شہد یعنی ہنی۔ ہنی لفظ ہی اتنا پیارا ہے کہ کچھ لوگ پیار سے دوسرے کو ہنی کہتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ شہد جو ہے وہ پہاڑی علاقوں، ندی نالوں کے آس پاس ٹیلوں جنگلوں میں پایا جانے والا ہے۔ اسے چھوٹا شہد کہتے ہیں۔ اپنی افادیت کے لحاظ سے اور ذائقہ کے لحاظ سے یہ شہد بہت ذائقہ دار ہوتا ہے۔ دوسرا شہد بڑی مکھی والا ہے، جو چھتے پر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی اگر خالص مل جائے تو بہت اعلیٰ ہے۔ اس کا ذائقہ بھی بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ تیسری قسم جو کاروباری حضرات ڈبوں میں لگاتے ہیں اور کسی کھلی جگہ درختوں کے آس پاس رکھ دیتے ہیں، ان کی مکھی نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے، یہ میڈیم سائز کی ہوتی ہے۔ اگر یہ شہد بھی خالص مل جائے تو یہ بھی بہت اچھا شہد ہوتا ہے۔ یہ مختلف موسموں کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلا سرسوں کا موسم ہو، سرسوں پھولی ہوئی ہو تو اس کے شہد میں سرسوں کا کلر جو ہے وہ نمایاں ہوگا۔ اور اگر بیری کا درخت ہو، بیری میں جب بھوگ لگتا ہے اس سیزن کا ہو تو وہ شہد بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر درختوں پہ اور درخت پھوٹنے کا موسم ہے تو اس کا کلر، یہ تینوں مختلف کلر ہوتے ہیں چار، تو یہ ان کا عکس جو ہوتا ہے وہ شہد میں جھلکتا ہے، اور یہ شہد بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، بلکہ سورہ کا نام ہی شہد کی مکھی پر ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی ہے کہ پہاڑوں اور درختوں اور بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت۔ زمانہ قدیم میں مصر کے حکماء شہد لگا کر لاشوں کو محفوظ کرتے تھے۔ بادشاہ سلامت کے دسترخوان پر ہمیشہ شہد موجود رہتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہاں کھدائی کے دوران مصر میں کھدائی کے دوران وہاں برتن ملے جن میں شہد تھا، لیکن 8000 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس شہد کو انسانی صحت کے لیے محفوظ قرار دیا گیا۔ صرف معمولی سے مائل ہو گیا تھا اور لیکن ذائقہ اس کا سلامت تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنی حلال کی کمائی سے شہد خرید کر اسے بارش کے پانی کے ساتھ ملا کر پینا تقریباً سبھی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ قرآن اور شہد کو تھامے رکھو، کیونکہ شہد ہر جسمانی مرض کے لیے شفا ہے، اور قرآن مجید میں ہر روحانی مرض کے لیے شفا ہے۔ جو شخص ایک مہینہ میں 3 دن شہد کھائے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہد جو تھا بہت پسند تھا اور صبح سویرے تناول فرماتے تھے پانی میں ڈال کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مہینہ میں 3 دن شہد کھا لے گا وہ تمام مہینہ کسی بڑی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میں آگے بتا چکا ہوں کہ صبح نہار منہ پانی شہد میں گھول کر اس کا پیالہ پیا کرتے تھے۔ ان حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شہد کو اگر مناسب طریقے سے اور کامل یقین کے ساتھ پیا جائے تو بہت سے امراض کا یہ شافی علاج ہے۔ برطانیہ کے ایک یونیورسٹی میں پروفیسر لاری کرافٹ نے الرجی اور موسم بہار کے امراض میں 200 مریضوں پر تجربات سے ثابت کیا ہے کہ بغیر کسی دوا کے وہ تمام مریض شہد سے ٹھیک ہو گئے۔ امریکہ میں ڈاکٹروں کی مخالفت کے باوجود کچھ مریضوں پر جو کہ شوگر کے مریض تھے شہد استعمال کیا، اور ڈاکٹروں کو حیران کر دیا جب شوگر چیک ہوئی تو ان کی شوگر جنہوں نے شہد کھایا تھا اور جنہوں نے نہیں کھایا تھا برابر تھے۔ اب امریکہ میں کچھ ڈاکٹر حضرات شوگر کے مریض کو خالص شہد دینے میں کوئی عذر نہیں سمجھتے۔ شہد میں ایک عنصر ویلوبوس ہے، یہ شوگر کو ختم کرتا ہے۔ ایک صاحب کو معدہ میں گیس تھی، نیند غائب تھی اور گولیاں لے رہے تھے۔ ذرا نیند آتی تو ڈراؤنے خواب آتے، تنہا رہنے اور تاریکی سے گھبراتے،
مریض کو 1 چمچ شہد 3 مرتبہ عرق گلاب میں مکس کر کے دیا گیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ یہ دنیا کا واحد مشروب ہے جو کہ انسانی جسم اور ذہن کے لیے شفا ہے۔ مشاہدے سے یہ بات آئی ہے کہ جو بیماریاں کسی ٹیسٹ میں نہیں آتی اور معالج اور مریض ان بیماریوں سے لاعلم رہتے ہیں، وہ بیماریاں بھی شہد پینے سے درست ہو جاتی ہیں۔ ایک مریض اچانک دل کے دورے میں مبتلا ہو گیا، اسے لٹا دیا گیا اور 1 چمچ شہد تیز گرم پانی میں ملا کر پلایا گیا، تھوڑی دیر میں ان کی نبض نارمل ہو گئی۔ اب میں شہد کے فوائد جو ہیں وہ ترتیب وار بتاتا ہوں، ممکن ہے کچھ چیزیں آپ کے لیے نئی ہوں۔ نمبر 1، یہ ہاضمہ کمزور ہو تو شہد چائے میں ملا کر پیجیے یا شہد کا شربت بنا کر پی لیں۔ گرمی ہو تو شربت بنائیں اور سردی ہو تو چائے میں۔ نمبر 2، موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد کے شربت میں لیموں کے چند قطرے اور 1 چھوٹی چمچ زیرہ سفید صبح نہار منہ لیں، پیٹ اور ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 3، چہرے پر کیل ماسے ہوں تو شہد کی چائے پیا کریں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ شہد چھوٹا یا بڑا ہو، خالص ہونا چاہیے۔ چینی والا مصنوعی شہد قطعی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ہمارے بھائی بندھو نے چینی اور گلوکوز کا شہد گاڑھا سا بنا کر اس میں 1 چھتا ڈال دیتے ہیں اور ہر روز نیا شیرہ اس چھتے میں ڈال کر بیچتے رہتے ہیں۔ شیرہ روز ختم ہو جاتا ہے مگر چھتا ختم نہیں ہوتا، وہ اس میں ہمیشہ پڑا ہی رہتا ہے۔ نمبر 4، بھوک نہ لگنے کی صورت میں شہد کے شربت میں چند قطرے لیمن کا چند قطرے ملا کر پی لیں، چند روز میں بھوک شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو تو بھی شہد کی چائے یا شربت میں چند قطرے لیمن ملا کر پلائیں۔ نمبر 6، ہاتھ پاؤں جلتے ہوں اور چہرہ خشک ہو تو بھی شہد کا شربت پیجیے۔ زبان تتلانے کے لیے بھی شہد کا رس جو ہے زبان پر ملیں اور شہد پانی میں گھول کر پلائیں۔ نمبر 7، پسینہ میں بو ہو تو شہد کی چائے یا شہد کے شربت میں لیموں کا رس کا چند قطرے ملا کر دیں تو پسینے سے اسمیل جو ہے وہ ختم آ جائے گی۔ اور پسینہ کا زیادہ آتا ہو تو بھی شہد کا شربت پیجیے، اس سے بھی پسینے میں کمی واقع ہوگی۔ نمبر 9، جو ہے نظر تیزی سے کم ہو رہی ہو تو صبح سویرے 2 چمچ شہد پانی میں ملا کر پیجیے۔ نمبر 10، گردوں کی پرانی سوزش گردوں کی پتھری اور گردوں کے ورم کو دور کرتا ہے، اس لیے اس سے بہتر مشروب دنیا میں کوئی نہیں۔ نمبر 11، اس خالص اور قدرتی اور پسندیدہ شربت کو چھوڑ کر مصنوعی مشروبات کے چکر میں پڑنا گویا اپنی صحت کو نقصان پہنچانا ہے۔ نمبر 12، حافظہ کمزور ہو تو شہد کھائیں اور ساتھ چند بادام کھائیں۔ آنکھیں گدری رہتی ہوں تو بھی شہد کی چائے پیجیے۔ نمبر 13، معدہ اور آنتوں پر ورم ہو تو شہد کی چائے پیجیے۔ نمبر 14، جو ہے وہ پیچس ہو تو شہد کا شربت پیجیے۔ اور نمبر 15، جو ہے تبخیر معدہ ہو تو شہد کا شربت دیجیے۔ اور 16ویں نمبر پہ ہے جی کہ تھوڑا کام کرنے سے دماغ تھک جاتا ہو یا نظر تیزی سے کمزور ہو رہی ہو تو صبح سویرے شہد کے ساتھ بادام کھائیے اور کبھی کبھی شہد کی چائے پیجیے۔ اور اس کے علاوہ جی جسم پر تلوں کی زیادتی ہو تو شہد کا شربت یا شہد کی چائے پیجیے۔ اس کے بعد نمبر 18 ہے جی کہ چہرہ پھیکا اور بے رونق ہو تو شہد کی چائے پیجیے۔ اس کے علاوہ جی لو بلڈ پریشر ہو تو شہد کا قہوہ یا شربت موسم کے مطابق پیجیے۔ کمزوری یا بیماری کے بعد نکاہت ہو تو شہد کا شربت پئیں۔ سستی اور کاہلی ہو، بلڈ پریشر لو ہو تو بھی شہد کا شربت پیجیے۔ چہرہ پر داغ دھبے کیل ماسے وغیرہ ہوں تو شہد کی چائے پیجیے۔ دل کی رفتار سست ہو تو شہد پانی میں ملا کر پیجیے یا شہد کا شربت پیجیے۔ خون گاڑھا ہو یا کولیسٹرول لیول زیادہ ہو تو بھی صبح سویرے شہد 1-2 چمچ پانی میں ملا کر پیجیے۔ کھیل کود کے بعد پانی یا کولڈ ڈرنک پینے کی بجائے صرف شہد استعمال کریں۔ اور گردوں کی پرانی سوزش اور گردوں کی پتھری اور گردوں کے ورم کو دور کرتا ہے، اس سے بہتر کوئی مشروب نہیں ہے۔ پرانے زخم جو کسی دعا سے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، دنیا کی تمام مرہمیں بیکار ثابت ہو چکی ہوں، شہد اور روغن زیتون کی مرہم بنا کر اسے صاف کپڑے پہ لگا کے تو زخم یا پھوڑے کے اوپر لگا دیں یا اکیلے شہد کی مرہم سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جیلم میں ایک مریضہ کے تمام بدن پر ناسور تھے اور لاہور کے ایک اسپتال کے ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دے دیا۔ مریضہ کو مایوس ہو کر گھر لے آئے، لیکن ایک ڈاکٹر نے
شہد اور روغن زیتون ملا کر لگانے اور دن میں چند مرتبہ شہد پانی میں ملا کر پینے کو کہا تو مریضہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ باقی ناظرین ایک اور بات بتا دوں کہ شہد پہاڑی ہو یا دیسی یعنی چھوٹا ہو یا بڑا، دونوں فوائد کے لحاظ سے یکساں ہیں۔ آخری بات یہ ناظرین کہ خالص شہد جم بھی جاتا ہے، فریج میں رکھنے سے اگر جم جائے تو یہ اس کے ناقص ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن بہرحال شہد کا خالص ہونا ضروری ہے۔ نقالوں نے بڑی مہارت سے شہد جیسی کوئی چیز تیار کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور سے نوازا ہے، اصلی شہد کھانے سے اس کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے۔ ناظرین 3 چیزیں صرف اعتماد والی جگہ سے خریدیں۔ نمبر 1 شہد، نمبر 2 گھی، نمبر 3 دودھ۔ شہد اور ملائی کو ملا کر بچوں کو دیا جائے تو یہ جسم کے لیے تمام ٹانکوں سے بڑھ کر ہے۔ علاوہ ازیں دل کی دھڑکن کے مریضوں اور خفقان و اختراج قلب کے مریضوں کو جن کے لیے موسم گرما تکلیف دہ ہوتا ہے، شہد پانی میں گھول کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بائی پاس کروانے کے بعد یہ ایک ٹانک کے طور پر شہد استعمال کرنے سے مریض جلد صحت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین السر کے لیے، یرقان کے لیے، ورم جگر کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، خون کی خرابی کے لیے، ڈپریشن کے لیے یعنی کہ یہ شہد بالکل بہت مفید ہے۔ اور گھر میں خواتین کام کاج سے تھکاوٹ اور پھر دردوں کا شکار ہو جاتی ہیں تو یہ بھی اگر وہ 1-2 چمچ شہد پانی میں حل کر کے پی لیں تو ان کی طبیعت فریش ہو جائے گی۔ امید ہے آپ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے۔ ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔